السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اس دنیا میں جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو اپنی مقررہ زندگی گزار کے دنیا سے جاتا ہے۔ ہر ایک کو زندگی ملتی ہے، گھر ملتا ہے، والدین ملتے ہیں، اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں، اور اگر اس کی زندگی لمبی ہے تو اس کو اپنا گھر، اپنا مال و دولت، یہ سب کچھ ملتا ہے۔ لیکن دنیا میں کچھ ہی لوگوں کو یہ چیزیں ملتی ہے برکت کے ساتھ۔ بغیر برکت کے سب لوگوں کو مل جایا کرتی ہے، لیکن برکت کے ساتھ یہ چیزیں انسان کو ملے، وہ بیوی جو صاحب برکت ہو، وہ بہن بھائی، وہ والدین، وہ اولاد، وہ صحت، وہ قوت، وہ طاقت، وہ گھر، وہ مال جس میں برکت ہو، تو یہ کچھ لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم سب انہی کچھ لوگوں میں شامل ہو جائے جن کو رب العالمین سب چیزیں ایسی عطا کرتا ہے کہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ جس طرح روزانہ ہم دعا مانگتے ہیں، دعائے قنوت میں، وطر میں، وبارک لی فیما اعطیت، اے اللہ جو کچھ بھی تو ہمیں دیتا ہے اس میں برکت ڈال دے۔ یہ برکت نہ ہونا انسان کے لیے ذلت و خواری، پریشانی، اس کا سبب ہوتا ہے۔ انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں کر پاتا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی مثال ایسی ہے، وہ شخص جو کھاتا رہتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ کھانا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کی بھوک ختم ہو جائے، مال و دولت اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کی ضروریات پوری ہو جائے، لیکن جب انسان کے پاس مال کثرت سے ہے لیکن وہ پریشان ہے، اس کا کچھ بھی پورا نہیں ہو رہا، تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مال میں برکت نہیں ہے انسان کے لیے۔ تو رب العالمین سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ ہمیں جو کچھ اللہ عطا کر رہا ہے، چاہے ہمارا یہ وقت ہے کہ وقت میں برکت ہو۔ بہت سے علماء ان کی مختصر زندگیاں تھیں، لیکن اس مختصر زندگی میں انہوں نے بہت بڑا کام کر کے دکھایا۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 100 سال کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کی کہانی بس یہ ہوتی ہے کہ فلاں جگہ میں مزدوری کیا کرتا تھا اور پھر اس کے بعد ریٹائر ہو گیا، پینشن لیتا تھا اور گھر پہ رہتا۔ یہ ان کی زندگی ہوتی ہے۔ تو رب العالمین ہمیں برکت والی زندگی عطا فرمائے۔ یہ برکت، اس کے حوالے سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، اس کا واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، وہ جب فوت ہو رہے تھے تو اس پہ بہت زیادہ قرضہ تھا، 22 لاکھ کا قرضہ تھا اس پہ۔ اور اس نے مجھے بلایا اور کہا، بیٹے
تو میرا قرض اتارنے کی کوشش کر اور جہاں مشکلات کا سامنا ہو تو میرے مولا سے، میرے اللہ سے مانگ لینا۔ تو اس کے بعد یہ فوت ہو جاتے ہیں اور کچھ صحابہ اس کے پاس آتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے پاس، کہ تو قرض ادا کر رہا ہے، اگر مشکلات کا سامنا ہو تو ہم مدد کریں گے آپ۔ اس نے کہا نہیں، میرے والد محترم نے مجھے ایک ایسا نسخہ بتایا ہوا ہے کہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کام ہو جائے گا۔ تو اب اتنا بڑا قرضہ ہے اور دیکھا گیا تو مال جو ہے، کچھ زمینیں ہیں ادھر ادھر، انہوں نے ایسا کیا کہ کچھ وقت جو ہے، کچھ عرصہ اس پر گزرا اور اس کے بعد اس زمین کو، ان علاقوں کو، اس جگہوں کو بیچ ڈالا، تو وہ تقریباً 5 کروڑ 2 لاکھ روپے اس کے بن گئے، کہاں 22 لاکھ اور کہاں اس میں۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ رب العالمین نے ان زمینوں میں برکت عطا فرمائی۔ ایک حدیث ہے جو کہ حسن حدیث ہے کہ جو شخص گھر بیچ ڈالتا ہے یا زمین بیچ ڈالتا ہے اور ان پیسوں پر گھر ہی خرید رہا ہے یا کوئی اور زمین خرید رہا ہے تو اس میں برکت ہوگی، اگر کسی اور چیز کے لیے یہ بیچ رہا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ یعنی یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ بے وقوفی میں آ کر دنیا کی کچھ عیاشیوں کے لیے، کچھ ملکوں میں جانے کے لیے اپنی زمینیں، اپنے گھر جو ہے بیچ ڈالتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں۔ یہ مال آپ کما رہے ہو یہ تو اس لیے ہے کہ آپ کو گھر تو مل جائے، اب وہ جو رہنے کی جگہ اللہ نے آپ کو دے دی ہے وہ آپ ایک محل کے خواب میں اس کو بیچ ڈال رہے ہو، اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے آپ اس گھر کو ہی جو ہے وہ دے رہے ہو۔ تو ایسے لوگ اکثر بڑے مشکلات کا وہ سامنا کرتے ہیں۔ تو بہرحال بخاری میں یہ حدیث موجود ہے 3129 نمبر پر کہ رب العالمین نے اس کے قرضے کا انتظام کیا اور ترکہ اتنا بڑھ گیا کہ اس کی 4 بیویاں تھیں اور ہر بیوی کے حصے میں 12 لاکھ درہم جو ہے اس کا وہ میراث میں سے حصہ ہے، ترکے میں سے حصہ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو بہت زیادہ امیر تھے، بہت زیادہ مال و دولت اللہ نے ان کو عطا کیا ہوا تھا۔ اور میں کہتا ہوں کہ مالداری، دنیا داری جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے غافل ہو جائے۔ اگر دنیا دار شخص وہ اللہ سے غافل نہیں ہے، وہ حق طریقے سے لے رہا ہے اور حق طریقے سے خرچ کر رہا ہے تو یہ دنیا دار ہے ہی نہیں، یہ تو دیندار انسان ہے۔ تو حلال کمائی حاصل کرنا تاکہ مسکینوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی اور اسی طرح فقراء اور محتاج لوگوں کی مدد کی جائے، دین کی نشر و اشاعت میں اس کو استعمال کیا جائے، تو یہ تو عین دین ہے، یہ تو دینداری ہے۔ اور بہت سے ایسے مالدار ہوتے ہیں کہ باوجود بہت سے مال و دولت کے رب العالمین ان کو چین اور سکون دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ رب العالمین نے اس زندگی کے بہت سی چیزوں میں انسان کو برکت دی ہوئی ہے، ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، جیسے انبیاء کرام، قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو کہا سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور برکتیں ہوں، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت۔ تو اہل بیت میں بیویاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے فرشتے عرض کر رہے ہیں کہ تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہو اے اہل بیت۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام یہ بہت ضروری ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فیما رزقتنی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ زندگی میں بے برکتی گناہوں سے ہی آتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کی پریشانیوں پر نظر ڈالیے،
اور ان پریشانیوں کا سبب آپ کو کوئی گناہ ہی نظر آئے گا. گناہوں کے علاوہ دنیا میں کوئی پریشانی نہیں ہے، یاد رکھیں. گناہوں کے علاوہ کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو حادثات ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو کاروبار میں خسارہ ہے، یہ تو پریشانیاں نہیں ہیں. صحابہ کرام اور انبیاء کرام پر بہت بڑی سختیاں آتی تھیں، بہت تکالیف آیا کرتے تھے، وہ پریشان نہیں ہوتے تھے، ان کا دل مطمئن تھا. پریشانی وہی ہے جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں کی پریشانی دنیا میں واحد یہ پریشانی. باقی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان پر تکلیف آیا کرتے ہیں، اس کا ذہن کچھ عرصے کے کچھ وقت کے لیے اس پہ بوجھ آ سکتا ہے، دل پہ بوجھ آ سکتا ہے، لیکن وہ پریشان نہیں ہوگا. وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوگا، وہ صبر کرے گا، وہ ثواب کی امید رکھے گا، وہ مطمئن ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے، اللہ کی دین کے ساتھ دلوں کو اطمینان وہ ملتا ہے. ووسع لی فی داری. تو اس لیے برکت حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی زیادہ ہم گناہوں سے دور ہوں گے، ہماری زندگی میں گناہ کم ہوں گے، تو ہماری زندگی جو ہے وہ بابرکت زندگی ہو، برکتوں سے پر زندگی ہو. ووسع لی فی داری. اے اللہ میرے گھر کو کشادہ کر دے. کھلے گھر، کشادہ گھر. بخاری کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے انسان کی خوشبختی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس کا کھلا گھر ہو. یہ جو لوگ جو ہے وہ مال و دولت کے ہوس میں ایسے پڑ گئے ہیں کہ ایک ہی کمرے کی جگہ میں 3 کمرے بنا رہے ہیں، کرائے پر دے رہے ہیں لوگوں کو، یہ اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں. ایک شیخ کا واقعہ کل میں نے سنا کہ وہ بتا رہے تھے کہ ایک ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اس کے پاس ایک ایمرجنسی آئی، ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان سے کہا گیا کہ اس کا علاج شروع کرواؤ. اس نے کہا پہلے پیسے جمع کرو پھر علاج کروں گا. تو اب اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، وہ مریض کی حالت بہت سیریس ہے، خطرناک ہے، ابھی علاج شروع کرو، پیسوں کا بھی بندوبست ہو جائے گا، ان کے رشتہ داروں کا بھی جو ہے وہ معلومات کرتے آ جائیں گے. اس نے کہا نہیں. یہ بحث ہو رہی تھی اور اس نے انکار کیا کہ علاج شروع نہیں کرتا جب تک پیسے جمع نہیں ہوتے. اتنے میں وہ مریض جو ہے وہ جس کا حادثہ ہوا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ مر گیا. لیکن کچھ ہی لمحے بعد پتہ چلا کہ وہ جو جس بندے کو لوگ اٹھا کے لائے تھے، جس کو پہچانتے بھی نہیں تھے کون ہے کہ کون نہیں ہے، اسی ڈاکٹر کا بیٹا تھا. اسی ڈاکٹر کا بیٹا تھا جو کہہ رہا تھا سب سے پہلے پیسے جمع کرو پھر جو ہے وہ علاج سٹارٹ کروں گا. ڈاکٹر نے دیکھا تو نہیں تھا نا کہ کون سا پیشنٹ ہے، کون ہے، حادثہ کس کے ساتھ پیش آیا ہے. یہ صدمہ وہ برداشت نہیں کر سکا اور وہ ڈاکٹر جو ہے پاگل ہو گیا. تو یہ دنیا نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا. جب آپ پیسے کو جو ہے ترجیح دیتے ہو انسانیت پر، ایک انسان کی زندگی سے زیادہ آپ ڈالر، آپ پیسے، روپیہ، درہم، دینار اور ریال کو وہ ترجیح دے رہے ہو، تو ایسے حادثات تو پیش آئیں گے. وہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. ایسا ہی ہوا ان کے ساتھ. پھر بڑے بڑے ایڈوانس لیتے ہیں لوگ، گھروں کے کرائے پر دیتے ہیں، بڑے بڑے ایڈوانس لے رہے ہیں. مسلمانوں کو یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. خیر خواہی کا ان کے جذبہ ہونا چاہیے. صحابہ کرام تو مفت میں ان کے جو اضافی گھر ہوتے تھے لوگوں کو کرائے پر دیتے تھے. چلو اگر آپ کرایہ لیتے بھی ہو مناسب کرایہ لیا کرو، یہ ایڈوانس یہ چیزیں کہاں. وبارک لی فیما رزقتنی. اور جو کچھ اللہ تو نے ہمیں دیا ہے اس میں برکت ڈال دے. ایک اور حدیث ہے بخاری میں، اور وہ باریقی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دینار دیا اور کہا کہ جا کے ایک بکری خرید کے لے آؤ. وہ گیا اور اسے 1 دینار پر 2 بکریاں لے لی اور ان 2 میں سے 1 بکری فروخت کر ڈالی، بیچ ڈالی 1 دینار پر. تو اب 1 دینار بھی واپس لا رہے، بکری بھی لا رہے.
جو دینار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی یہ تجربہ دیکھا تو اس کے لیے دعا فرمائی فدعا له بالبرکہ فی بیعہ، کہ جب بھی آپ خرید و فروخت کرو اللہ اس میں برکت ڈالے. تو ایسا ہوا کہ جب وہ شخص، حدیث کے الفاظ ہے روایت میں، اگر مٹی بھی خریدتا تو اللہ اس میں بھی برکت ڈال دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا وہ کی تھی. ایک اور حدیث ہے بخاری کی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے یہ درخواست کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے لیے دعا مانگے، انس رضی اللہ عنہ کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ اس کے مال کو بڑھا دے اور اس کی اولاد کو بڑھا دے، اور جو کچھ بھی تو اس کو دے رہا ہے اس میں برکت ڈال دے. اب بعد میں اللہ نے اس کو زندگی بھی لمبی دی، اور کہہ رہا ہے وہ انہی روایتوں میں کہہ رہا ہے کہ رب العالمین نے مجھے بہت زیادہ مال دیا، اور میری اولاد اتنی اللہ نے اس کو بڑھا دیا کہ میرے بیٹے پوتے نواسے وغیرہ اس کی تعداد جو ہے وہ 120 تو میری زندگی میں فوت ہوئے اور 100 اور بھی زندہ ہے. اتنی اللہ نے اس میں کثرت دی، اور اس قدر اللہ نے اس کو زندگی بھی دی. یہ ہوتا ہے برکت جو رب العالمین عطا فرما دیتا ہے، اور ایسی برکت کہ اس میں اتفاق اور اتحاد بھی ہو، ایک ساتھ بھی ہو، ایک منظم زندگی بھی ہو، بھائی بھائی کا بہن بہن کی وہ دشمن نہیں ہو. ایسی جو ہے پرسکون زندگی رب العالمین نے ان کو عطا کی. بخاری کی حدیث ہے، ایک اور صحابی ہے صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ، ان کی عمر تھی 94 سال. 94 سال کی عمر تھی، اور نظر اس کی اچھی خاصی تیز تھی، بہت تیز نظر تھی، اور تیز سنتا تھا، دور کی بات بھی سن لیتا تھا. تو لوگ کہتے کہ عمر دیکھو اور اچھے خاصے تگڑے ہو. تو وہ کہتا کہ بچپن میں مجھے لے جایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا مانگی، اور یہ اسی دعا کا اثر ہے. تو یہ دعائیں، یہ برکت کا حصول انسانی زندگی میں چین اور راحت کا، سکون کا ایک سبب ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ اس پریشانی کا بھی وہ شکار ہیں کہ سوچ رہے ہوتے ہیں کسی بوڑھے کی حالت دیکھ کر کہ میں بھی بوڑھا ہو جاؤں گا تو کیا حالت ہوگی میری، کون خدمت کرے گا اگر مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا. آج کے حوالے سے رب العالمین کی طرف سے آپ پر جو فرض ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ ادا کرو، کل کو اللہ پر چھوڑ دو. آج کا کام کرو. صبح اٹھتے ہو، رب العالمین کی طرف سے فرض ہے کہ آپ نماز ادا کرو، نماز ادا کر لو. حدیث مبارک میں ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کے گھر جاتے ہیں، اور اس کے کچھ دوست ہیں وہ پھر دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں. دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی تو اندر سے جو ہے ان کو اجازت نہیں کہ آ جائے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف سے. یہ ٹھہرے رہے تو دوبارہ انہوں نے بندے کو بھیجا کہ کیوں نہیں آ رہے ہو، جب اجازت مل گئی کہ آ جاؤ تو کیوں نہیں آ رہے ہو. کہا کہ ہم نے سوچا صبح کی نماز ابھی ہم نے پڑھی ہے، ہو سکتا ہے گھر میں کوئی سو رہا ہو. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا تم عبداللہ ابن مسعود کے گھر والوں کو غافل سمجھتے ہو کہ ہم صبح کی نماز میں ہمارے گھر میں کوئی سویا ہوا ہو، حالانکہ نماز ہو چکی ہے. یعنی نماز کے بعد کا بھی جو وقت تھا، یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ وہ تسبیح میں مصروف تھا، تسبیحات کر رہا تھا. تو صبح کے وقت جو ہے، صبح اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعائیں کی ہے، اللہ مبارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال. اور یہ جو روایت جس صحابی نے پیش کی ہے
وہ کہتا ہے کہ میں صبح صبح اپنا کاروبار شروع کرتا تھا تو مجھ سے زیادہ کوئی امیر نہیں ہے، اللہ اس میں بہت برکت ڈال دیتا ہے۔ اور آج لوگ جو ہے 10 بجے 11 بجے اٹھتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام صبح کی نماز با جماعت پڑھ کر، ٹائم پر پڑھ کر، اس کے بعد بھی سوتے نہیں تھے کہ صبح کا جو وقت ہے یہ بہت برکتی وقت ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ صبح کی نماز ٹائم پہ پڑھتے تھے لیکن اس کے بعد بھی نہیں سوتے تھے کہ یہ وقت بہت برکتی وقت ہے، اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعائیں مانگی ہے، تو ہم نہیں سوتے، اس میں تسبیحات کریں گے، اس میں ذکر اذکار کریں گے، اور جو ہے حلال کسب کے لیے کوشش کریں گے، صبح سویرے بازار جائیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صبح کے وقت میں صرف اسی شخص کو سونا چاہیے جو انتہائی مجبور ہو، اس کی انتہائی مجبوری ہو، ابھی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے اور وہ صبح کی نماز پڑھ کے ابھی سو رہا ہے تو سو جائے۔ باقی لوگوں کو اس کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ صبح کا وقت جو ہے بہت قیمتی وقت ہے، اسباق کے حوالے سے، سبق کے حوالے سے، علم کے حوالے سے بھی بہت قیمتی وقت ہے۔ صحابہ کرام صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد وہ سبق پڑھا کرتے تھے۔ اس میں ذہن جس طرح تیز ہوتا ہے اس وقت میں باقی اوقات میں نہیں ہوتا۔ اور پھر جو ہے اشراق کی نماز پڑھنے کی جو فضیلتیں ہیں وہ انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو مبارک اوقات ہے اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ ایک صحابی ہے عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ عنہ، تو عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب اس صحابی کو دیکھتے بازار میں، مارکیٹ میں کہ یہ کوئی کاروبار کر رہا ہے تو اس کو اپنے ساتھ شریک کر دیتے، پارٹنر بنا دیتے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا کی تھی۔ تو حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو بہت نفع دے دیتا، کبھی جو ہے ایک اونٹ کے غلے کے برابر جو ہے ان کو نفع مل جاتا۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھجوریں لے کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی دعا کی اور کہا اس کو ایک تھیلی میں ڈالو، اور جب آپ اس سے کھاتے ہو تو تھیلی کے اندر ہاتھ ڈال کے اس کے نکالا کرو، کھولو نہیں، اور نکالا کرو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، خود بھی کھاتا تھا، گھر والے بھی کھاتے تھے، اور اس کا اتنا عرصہ گزرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہوئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی فوت ہوئے، اور عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی فوت ہوئے، اور یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی خلافت مکمل کی۔ جس دن وہ شہید ہوئے وہ تیلی جو ہے وہ گم ہو گئی۔ اس وقت تک جو ہے میں اس سے نکالتا رہا، ہم کھاتے رہے، کھلاتے رہے، اور وہ ختم نہیں ہوا۔ یہ وہ برکتیں ہیں جو بالکل واضح طور پر وہ حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح وہ حدیث ہے جس میں صحابہ کرام نے کہا کہ پانی نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برتن لے آؤ جس میں تھوڑا سا پانی تھا، اس میں ہاتھ رکھا، انگلیاں رکھی، اور انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس پانی سے کیا بھی اور وضو بھی کیا۔ تو کسی نے پوچھا کتنے بندے تھے؟ تو کہا 1500 بندے تھے، 1500 لوگ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح تھوڑا سا کھانا جو ایک صحابی نے دعوت دی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے نبی نے سب کو ساتھ بلا لیا کہ آ جاؤ دعوت ہے، اور سب کے لیے وہ کھانا جو ہے وہ پورا ہوا، کافی ہوا۔ ایک اور حدیث ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اچھی طرح کریں گے تو چیزوں میں دوبارہ برکت جو ہے وہ اللہ ڈال دے گا۔ مسلم کی ایک حدیث ہے کہ آخری زمانے میں برکتیں جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ ایک انار جو ہے بہت سے لوگ مل کے کھائیں گے، اور انار کا جو چھلکا ہے اس کے سائے میں لوگ بیٹھیں گے، اور ایک بکری کا دودھ جو ہے بہت سی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول انہوں نے نقل کیا ہے زاد المعاد میں کہ
بنو امیہ کا جو خزانہ تھا اس میں سے گندم کا ایک دانہ ملا جو کہ کھجور کی گٹلی کے برابر تھا. گندم کا دانہ، ایک کھجور کا جو دانہ ہوتا ہے اس کے برابر ہو، اور اس میں اس تیلی پر لکھا تھا کہ یہ اس زمانے کا ہے جب عدل و انصاف ہوا کرتا تھا. تو جب لوگ اپنی زندگی میں عدل و انصاف سے کام لیں گے، گھروں میں، اپنے محلوں میں، تو اللہ رب العالمین برکتیں جو ہے وہ نازل فرمائے گا، ان کی زندگیوں میں برکت ہوگی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. سورہ اعراف میں ذکر ہے کہ اگر لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے تو رب العالمین ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دے گا. برکات من السماء والارض. اسی طرح وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. اگر لوگ صحیح راستے پر جم جائے تو اللہ ان پر وافر مقدار میں ان کو پانی پلائے گا. اور پانی سے ہی تو زندگی ہے. جہاں پانی زیادہ ہے تو وہاں خوشی زیادہ ہے. تو یہ ایمان اور تقوی ایک بہت بڑا سبب ہے برکت کے حصول کے لیے. اسی طرح دعائیں کرنا. اسی لیے اکثر جو موقع آپ دیکھتے ہیں اس میں برکت کی دعا دی گئی ہوتی ہے. جیسے اگر کوئی شخص آپ کو کوئی تحفہ دے دیتا ہے تو آپ اس سے کہتے ہو بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ آپ کے اہل و مال میں برکت ڈالے. اسی طرح اگر کوئی شخص ہے اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کو جو دعا دی جاتی ہے بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اللہ تمہیں برکت دے. تو وہ بھی برکت کی دعا وہاں پر بھی ذکر ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا جو ہے حق ہے، اس لیے اگر کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے تو برکت کی دعا دو، اللہم بارک علیہ، وہاں بھی برکت کی دعا ہے. اسی طرح آپ نے کسی سے قرض لیا ہے اور وہ قرض آپ ابھی ادا کر رہے ہو، اس کو واپس دے رہے ہو، تو بھی اس کو برکت کی دعا دی جاتی ہے. بارک اللہ لک فی اہلک و مالک انما جزاء السلف الوفاء والحمد. اللہ تیرے مال اور اہل میں برکت ڈالے، اور قرض کا بدلہ یہی ہوتا ہے کہ میں پورا قرض ادا کروں اور تعریف بھی کروں. یہ دعا ہے. اسی طرح جب کوئی کھانا کھاتا ہے اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ. بہت سی دعائیں ہیں. ایک دعا یہ بھی ہے اے اللہ میں اس میں برکت دے اور اس سے بہتر ہمیں کھلا دے، واطعمنا خیرا منہ. لیکن جب دودھ پیا جاتا ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اس سے بہتر کا نہیں کہا جاتا. اللہ اس میں ہمارے لیے برکت ڈالے اور اس کو اور زیادہ دے ہمیں. تو دودھ کے جو فوائد ہے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے. اسی طرح کوئی ساتھی جو ہے جیسے عزت خانہ میں سے وہ 40 بندوں کو دعوت دے دیتا ہے، وہ 40 بندے شریک ہوتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ سب عزت خانہ مل سے کے لیے دعا دیتے ہیں اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ اس میں برکت ڈالے، اللہ بخشش فرمائے اور اللہ رحم فرمائے. تو اس دعا کو حاصل کرنے کے لیے دعوتوں کا اہتمام وہ کرنا چاہیے. اسی طرح برکت کے لیے ایک سبب یہ ہے کہ انسان جب سچا ہوتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں کاروبار میں برکت دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اگر یہ لوگ سچ بولتے ہیں تو بورک لہم بورک فی بیعہما، تو ان کی جو سودا ہے اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. خریدنے والا، فروخت کرنے والا سچ بات بتائے تو اللہ اس میں جو ہے وہ برکت ڈال دیتا ہے. اسی طرح ایک دو حدیثیں بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ حاضر نہیں تھے، آج کل لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، تو بیٹے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا سوچ ادھر ادھر چل رہا ہوتا ہے.
اللہ رب العالمین مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما دے. تو جو لوگ حاضر نہیں تھے وہ بھی حاضر ہو جائے. یہ حدیث ہے مسند احمد کی کہ بے شک اللہ جو ہے اپنے بندے کو جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہوتا ہے اس میں آزماتا ہے. فمن رضی، تو جو شخص راضی ہوا، جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے اور وہ اس پہ راضی ہوا، تو اللہ اس میں اس کے لیے برکت ڈال دیتا ہے. بارک اللہ لہ فیہ، اور اللہ اس میں کشادگی وہ ڈال دیتا ہے. اور ومن لم یرضی، اور جو راضی نہیں ہوا تو اللہ اس میں برکت نہیں دیتا. تو اللہ نے جو فیصلہ کیا، اب اختیار آپ کے پاس ہے. یا تو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ تو پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، اللہ برکتیں بھی دے دے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا. یا پھر ناراض ہو جاؤ تو پریشانی تو ختم ہونی ہی نہیں ہے. وہ تو جو کچھ ہوا وہ تو ہو گیا، اب واپس کچھ آ ہی نہیں رہا. تو کیوں خواہ اپنے آپ کو پریشان کرے؟ اللہ کے فیصلے پر انسان راضی ہو جائے. اور آخری حدیث ابو داؤد میں، کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے. کھانا کھاتے ہیں، بہت چیزیں کھاتے ہیں، سیر نہیں ہوتے. تو فرمایا شاید تم الگ الگ ہو کے کھاتے ہو. جائز ہے، جیسے سورہ نور میں ہے کہ اگر آپ انتا کلو جمیعا واشتاتا، مل کے کھاتے ہو یا الگ الگ کھاتے ہو، لیکن برکت کے اصول کے لیے بہتر ہے کہ سب مل کے کھا لیں. ایک کا کھانا 2 کے لیے، 2 کا 4 کے لیے، 4 کا 8 کے لیے کافی ہو جاتا ہے مل کے کھانے. یہ حدیث مبارک ہے. تو فرمایا کہ آپ بسم اللہ کہا کرو اور اسی طرح جو ہے مل کے اکٹھے ہو کے کھانا کھایا کرو، تو اس سے آپ کو برکت حاصل ہوگی، سیر ہو جاؤ گے. تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرنا، اپنی طرف سے کنارے سے کھانا، اور اسی طرح جو ہے اس کے بعد اللہ کا حمد ادا کرنا، شکریہ ادا کرنا، اور مل کے کھانا. یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اگر کوئی لقمہ گر جائے اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھانا. یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے برکت کا اصول ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے میں برکت ہوتی ہے. لیکن اب یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ برکت جو ہے وہ کس حصے میں. اس لیے کہا گیا اگر برتن میں کچھ ہی حصہ رہ گیا اس کو بھی چاٹ لو، اس کو بھی کھا لو، ہو سکتا ہے وہ برکت اسی میں ہو. آپ نے کھانا کھا لیا تو یہ جو انگلی ہے اس کو بھی چاٹ لو، ہو سکتا ہے وہ برکت اسی میں ہو. تو یہ ان باتوں کا جو ہے وہ اہتمام کرنا یہ ایک سبب ہے کہ ہماری زندگیاں جو ہے وہ برکت سے معمور ہو جائے، اور ہماری زندگیوں میں رب العالمین وہ خوشی اور اطمینان ہمیں نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلے جمعے میں زندگی رہی تو انشاءاللہ اس میں وہ اسباب ذکر کریں گے جس سے انسان اپنی زندگی میں، مال میں، اولاد میں وہ برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ اس کو پھر برکتیں نہیں دیتا. تو اس کا تذکرہ انشاءاللہ کریں گے. کچھ ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، جیسے عمران بھائی ہے، ان کے گھر میں بیماری ہے، اللہ رب العالمین ان کو شفا عطا فرمائے. اسی طرح شفیع اللہ بھائی ہے، ان کی والدہ بیمار ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. ہمارے ڈاکٹر رضوان صاحب ہیں، وہ بیمار ہے، کل ان کو اچانک جو ہے اٹیک ہوا اور طبیعت اس کی خراب ہوئی، تو کارڈیو میں وہ داخل ہے، جناح میں، دل کا جو امراض کا اسپتال ہے. تو رب العالمین اس کو بھی شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي. اللہ اکبر اللہ.